السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے سبق اونچی اڑان کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا، آدھے سبق کی میں نے وضاحت کی تھی، آدھا سبق ہمارا باقی تھا اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے 3 سوال بھی کیے تھے۔ تو بیٹا بک کھولیے اور صفحہ نمبر 47 پر آئیے۔ آگے بڑھاتی ہوں میں سبق کو۔ دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ ان کا جو شوق تھا، ان کو جو جستجو تھی، تلاش تھی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ انسان کا فضا میں اڑنے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مسلسل کوششوں میں مصروف رہے۔ آخرکار 1903 میں جب وہ دونوں بھائی اس ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو گئے تو آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ولبر رائٹ 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے ایک مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اور تھے جو اس ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھ رہے تھے، اور ایک آدمی نے تو اس منظر کو اپنے کیمرے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا یہ تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی زیادہ تر لوگ ان دونوں بھائیوں کے اس کارنامے سے ناواقف تھے، یعنی نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ انسان بھی فضا میں اڑ سکتا ہے۔ تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے سن 1908 میں ولبر رائٹ فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا، یعنی لوگوں کے سامنے اس نے اڑنے کا مظاہرہ کر کے دکھایا جہاز میں۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کو اڑنے والی مشین بنا کر دینے پر آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی، کامیاب اڑانیں بھری، اور ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جو جنگی محکمہ تھا وہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا، اور اس طرح سے رائٹ برادران کی شہرت جگہ جگہ ہو گئی۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں، اور اب وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں پر جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو اس شہرت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار دونوں بھائیوں کی کوششیں رنگ لائیں اور ان کا تجربہ کامیاب رہا۔ ولبر رائٹ آخرکار ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ سن 1912 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور بھائی کی موت کے بعد آرول بھی مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر سے بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول رائٹ کا انتقال بھی سن 1948 میں ہو گیا۔ بیٹا، آج دنیا میں انتہائی تیز رفتار جہاز موجود ہیں۔ اب تو جہاز اڑانا اور جہاز اڑنا کوئی نئی بات نہیں رہ گئی ہے۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو بھی ممکن بنا دیا ہے، یعنی خلا تک پہنچنے کو بھی ممکن بنا دیا ہے۔ تسخیر کہتے ہیں فتح کر لینے کو۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی اور خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز دنیا کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا، یعنی امریکہ کے شہر واشنگٹن کے عجائب گھر میں وہی ہوائی جہاز رکھا ہے جو کہ رائٹ برادران نے بنایا تھا، اور یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ یقیناً آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، خاصا دلچسپ اور معلوماتی سبق ہے یہ، اور اسے آپ پھر پڑھیے گا۔ اب ہم اس کے مزید سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے 3 سوالات اور ان کے جوابات کیے تھے۔ سوال نمبر 4 پر اگر آئیں ہم اس کے صفحہ نمبر 49 دیکھیے۔ صفحہ نمبر 49 کھولے بیٹا۔ سوال نمبر 4 ہے اس کا، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے
کیا سبق حاصل کیا ہے، یعنی انہوں نے جو یہ کارنامہ انجام دیا اس سے آپ کو کیا سبق ملا، یہ آپ بتائیں گے اپنے الفاظ میں کہ آپ کو کیا سبق ملا۔ سوال نمبر 5 پہ ہم آتے ہیں۔ رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 46 پر ہم آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 46 پر تیسرا جو پیراگراف ہے اس میں ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ رائٹ برادران کی والدہ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں، وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں، خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں اور وہ خود بھی مختلف چیزیں بناتی رہتی تھیں۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ یہ جوابات اگر آپ کو کلیئر نہ ہو تو ہم لائیو سیشن میں انہیں ڈسکس کریں گے، صحیح ہے۔ سوال نمبر 6 ہے اس کا، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ اسی صفحہ 46 کے بالکل آخری لائن پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کا وہ کھلونا ٹوٹ گیا تھا جو ان کے والد ان کے لیے لائے تھے تو انہوں نے دوبارہ ویسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر وہ اڑ نہ سکا۔ تو وہ کیوں نہ اڑ سکا؟ رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر اس لیے نہ اڑ سکا کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے اس کا، درست جواب پر نشان لگانا ہے آپ کو، یا آپ کتاب میں ہی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 50 پہ آئیے۔ محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، دم نکلنا، پر لگ جانا، شرمندہ تعبیر ہونا، قسم کھانا۔ ہاتھ دھو بیٹھنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے محروم ہو جانا۔ آپ خود سے جملے اس کے بنا سکتے ہیں یقیناً۔ اس کا جملہ میں ایک بنا کے بتا دیتی ہوں۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ زخمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دم نکلنا یعنی جان نکلنا، اس کا جملہ بنائیے۔ ایک جملہ میں بنا دیتی ہوں۔ شدید گرمی میں بسوں کا سفر کر کے ایسا لگتا ہے کہ بس دم نکلنا ہی باقی ہے۔ پر لگ جانا، روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جیسے اس میں پر لگ گئے ہوں۔ شرمندہ تعبیر ہونا، کسی خواب کا پورا ہونا، کسی کام کا مکمل ہونا۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ قائد اعظم کی کوششوں سے شرمندہ تعبیر ہوا۔ علامہ اقبال نے ایک الگ ملک بنانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ قائد اعظم کی کوششوں سے شرمندہ تعبیر ہوا۔ قسم کھانا، قسم کھانا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے باقی کے جو سوالات ہیں قواعد سے ریلیٹڈ وہ ہم انشاءاللہ لائیو سیشن میں کریں گے۔ آپ جب تک یہ کام کیجئے، جملے بنائیے، لائیو سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔